اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَالصِّبَاةُ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ نحل جو قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی اللہ کی ملکیت ہے اور دائمی اطاعت صرف اسی کے لیے ہے. تو کیا تم اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ یہاں واسبہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کی اصل مصدر وصبا ہے. الوصبہ کے معنی دائمی مرض کے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، یہ 37واں سورہ ہے صافات. اس کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا کہ دین بمانی اطاعت ہے اور واصب بمانی دائم ہے. صحاح میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی بات کا ہمیشہ پابند رہتا ہے تو کہتے ہیں وَصَبُ الرَّجُلِ إِلَى الْأَمْرِ. غرض آسمانوں اور زمین میں اسی الہ واحد کی سلطنت ہے، اس میں کسی اور کی شرکت نہیں ہے، لہذا عبادت و اطاعت میں بھی کسی کی شرکت نہیں ہے. اس کائنات کا حقیقی مالک اللہ ہے. مالک وہ ہوتا ہے کہ مملوک اس کے تصرف میں ہو. تو کل کائنات اللہ کے تصرف میں ہے، لہذا وہی اس کائنات کی تدبیر کر سکتا ہے. دوسرے جو اس کائنات میں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں بلکہ خود مملوک ہیں، وہ کیسے تدبیر کر سکتے ہیں؟ وَلَهُ الدِّينُ وَالصِّبَاةُ، یعنی دین کا مطلب خواہ دستور دنیا ہو، خواہ اطاعت ہو یا جزا، ہر صورت میں دین صرف اللہ کے لیے ہے. چونکہ مالک دستور زندگی دے سکتا ہے اور اطاعت بھی مالک کی ہوتی ہے، تو مالک تو صرف اللہ ہے. خلق اور تدبیر دونوں اسی کے ہاتھ میں ہیں. اب ہمیں جو شک میں ڈالنے والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے ہے. جیسا کہ غرر الحکم میں مولا علی صاحب فرماتے ہیں کہ شبہات میں واقع ہونے اور شبہات سے محبت رکھنے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ تمہیں حرام میں واقع ہونے اور بہت سے گناہوں کے ارتکاب کی طرف لے جائیں گے. اس کے علاوہ وسائل الشیعہ میں جلد 18 میں بھی یہ حدیث ہے، اور نہج البلاغہ کے مکتوب 45 میں بھی مولا کا یہ فرمان ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کا خط اپنے بصرے کے عامل عثمان بن حنیف کے نام کہ اما بعد اے ابن حنیف، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بصرے کے جوانوں میں سے ایک شخص تمہیں کھانے پر بلایا اور تم لپک کر وہاں پہنچ گئے. جو لقمہ چباتے ہو اسے دیکھ لیا کرو گے، جس کے متعلق شبہ ہو اسے چھوڑ دیا کرو، اور جس کے پاک و پاکیزہ طریق سے حاصل ہونے کا یقین ہو اس میں سے کھا لیا کرو. گویا ہمیں جو ہم کھاتے ہیں اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے ہے، ورنہ ہمارا دل جو ہے وہ دین کی باتوں کو سمجھنے میں نہیں لگے گا. خاص طور سے قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر انسان کوشش کرے تو قرآن کے الفاظ پر توجہ دے سکتا ہے. مثلا اب یہ حروف تہجی کا پہلا حرف الف ہوتا ہے، یعنی اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جو شروع کلام میں آتا ہے، دوسرا وہ جو وسط کلام میں واقع ہوتا ہے، تیسرا وہ جو آخر کلام میں آئے. الف وہ جو شروع کلام میں آتا ہے، اس کی چند قسمیں. الف الاستخبار، اسے حمزہ استفہام کہنے کے بجائے استخبار کہنا زیادہ صحیح ہوگا، کیونکہ اس میں عمومیت ہے. جو استفہام و انکار، نفی، تبکیت، زجر و توبیخ، تسویہ سب پر حاوی ہے. چنانچہ معنی استفہام میں فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے کہا تو کیا اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے اور تبکیت یعنی سرزنش کبھی مخاطب کو
ہوتی ہے اور کبھی غیر کو۔ چنانچہ قسم اول کے متعلق فرمایا اذہبتم طیباتکم، تم اپنی لذتیں حاصل کر چکے۔ اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے خدا سے قرار لے رکھا ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے تعجب خیز ہے۔ یعنی شروع میں جو الف آتا ہے وہ سوال کے لیے آتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔